لیکن میری بات یاد رکھنا، آپ نے لاہور سے مدینہ پاک بڑی دور کر دیا، لیکن اتنا یاد رکھنا مدینے سے لاہور دور نہیں ہے۔ اور کسی نے نہیں کہا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات ہیں، اس میں بھی حضرت نے لکھا ہے۔ غوث علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا، ٹھیک ہے جی، کہتے جہاز نکل کھڑا ہوا حج کے لیے، جدہ جانا تھا سیدھا جہاز میں۔ اب کہتے جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ۔ اب شاہ صاحب فرماتے ہیں جتنے لوگ بحری جہاز پہ تھے نا میں نے سب پہ نظر ڈالی، انہیں جی کیڑا ہے جدنا یار دی گل کریے، کہتے ہیں کوئی بھی نہیں تھا۔ کہتے ایک میں دسیا وہ این جو ہے ہی کہ یار دی نہیں لیکن یار دی گل ہو سکتی تھی، اور وہ تھا جہاز کا مولم۔ کہتے میں اس کے پاس گیا، سلام دعا کر کے میں بیٹھ گیا، میں نے کہا آپ جہاز کے مولم ہیں؟ اس نے کہا۔ اب کہتے میں نے کہا یار ہر سال تو حج لے کے جانا ہے تو لے کے بھی آنا ہے، تو چلو جانے ہیں تو کوئی ولی نہ ہوئے لیکن آتے ہیں تو سارے ولی ہو کے آتے ہیں، اج تک کوئی تو اللہ دا یار ویکھیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ مولوی مجھے سر سے لے کے نا پاؤں تک دیکھ کے کہتا ہے حضرت ساری زندگی میں دو ہی اللہ کے دوست دیکھے، پہلے کی بات سناؤں کہ دوسرے کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پہلے کی سنا۔ کہتا ہے پہلا اللہ کا ولی میں نے تب دیکھا تھا جب اس جہاز کی مولوی میرے والد تھے اور میں ان کی زیر تربیت تھا۔ کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ بحری جہاز میں سفر کرنے سے اتنی ابکائیاں آتی ہیں، اتنا دل خراب ہوتا ہے، تو پھر ایک اور راستہ بھی تھا، میں نے اسی راستے سے چلے جانا تھا۔ اب یہ بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا۔ کہتے ہیں بابا جی چلے گئے، اثر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال، میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال۔ کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل ہوں نہ کریے، بار بار نہ میرے کر، میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا، جب تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا، پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ، پھر کون سی آئے گی؟ عدن، پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ۔ تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی، تذکرہ غوثیہ، تذکرہ غوثیہ، جدہ آ گیا۔ کہتے میرے والد صاحب نے پیچھے دیکھا تو واقعی لائٹیں دکھائی دے رہی تھی۔ کہتے والد صاحب بڑے پریشان ہوئے، دوپہر کو تو ہم بمبئی بندرگاہ سے نکلے، وہ بھی تو کراچی بھی نہیں آیا، یہ کیا ہوا کہ جہاز راستہ تو نہیں بھول گیا؟ کہتے جہاز کھڑا کیا گیا، بندے بھیجے گئے، جاؤ ویکھ آؤ کیڑی بندرگاہ۔ کہتے بندے نے آ کے کہا واقعی جدہ آ گیا جی، کیونکہ حضرت اس کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب مولم نے کہا نا مخا، اس نے جہاز کو اٹھا کے مخا رکھ بھی دیا، جب اس نے کہا نا حدیدہ، اس نے جہاز اٹھا کے حدیدہ رکھ بھی دیا، جب اس نے کہا نا عدن، اس نے جہاز اٹھا کے عدن رکھ بھی دیا، جب اس نے کہا نا جدہ، اس نے جہاز اٹھا کے جدہ رکھ بھی دیا۔ یہ ہے بھائی، میں کہا کرتا ہوں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی، انہوں نے ایویں نہیں کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ اچھا دوسری بڑی مزیدار بات، ایک کی تو بات ہو گئی، اب شاہ صاحب کہتے ہیں مولم کہتا ہے دوسرے دی سناواں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا سنا۔ وہ کہنے لگے جی دوسرے اللہ والے تسی ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا بھائی پہلے تو اللہ والے کی تو نے اتنی بڑی کرامت دیکھی، تو میرا تو نے کیا دیکھا کہ میں اللہ والا ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں مولم کہتا ہے حضرت جی اللہ والے دا پتہ بھی اللہ والے ہی پوچھتے ہیں۔ یہ بہت کچھ ہے، یہ کہاں سے بشارتیں مل گئیں؟ یہ تو صرف پیغمبر کا ٹائٹل ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ غیب کے اوپر کسی کو مطلع کرے، وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دیتا ہے۔ آپ پیغمبروں والا ٹائٹل ان بابوں کے بارے میں کلیم کریں، کبھی کشف کے نام پہ، کبھی کرامت کے نام پہ، تو مذاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوایا ہے۔ ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات اپنے ساتھ منسوب کریں، ہم نے صرف آپ کو تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ ٹھیک ہے یار اگر یہ پاسبل ہے تو ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے۔ آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں، تو ایک نومولود بچے کا روحانی آپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں، ختم ہے کر دیں، اور ٹائم قیامت تک ہے۔ جو بزرگ بائی پاس کر لیتے ہیں خطرے سے فیل ہو گئے نا آگے، اور آپ اپنے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھیں، دائیں طرف سلام پھیرے تو ساروں کے غیر ضروری بال صاف، بائیں طرف سلام پھیرے تو ساروں کے ناخن کٹ جائیں،
बल्कि ऐसे कटे नाखून और ऐसे गैर जरूरी बाल साफ हों कि दोबारा जरूरत ही ना पड़े, करामत फिर मानेंगे। चलो दोबारा जरूरत भी पाएगी, सिर्फ उस टाइम साफ हो जाता भी मानना। और जी दाई तरफ सलाम फेरा, सारे हाफिज हो गए। अच्छा वो स्टोरी पूरी पता क्या है? एक खावंद दर्द बड़ी कहानी एक खावंद की है, जो मुरीद था एक बाबा जी का। उसकी जब शादी हुई तो उसकी बीवी जो है वो हाफजा थी। उसने कहा मैं तेनों नेड़े नहीं लगन देना जब तक तू भी हिफज नहीं करता। तो टाइम क़यामत आके ये मैं क्या, वो घबराया हुआ जो है ना वो बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? वो जब वहां पहुंचा बाबा जी के पास, बाबा जी बड़े परेशान हुए। तो उनका कोई नहीं बेटा कर लेते हैं, तू फजर की नमाज मेरे साथ पढ़ी। तो फजर की नमाज जब उन्होंने पढ़ी तो कहते हैं दाईं तरफ सलाम फेरा तो सारे हाफिज हो गए, यानी वो सारे इस काबिल हो गए कि अब वो हुफाज लड़कियों के साथ शादी कर सकते थे। और बाईं तरफ फेरा तो सारे नाजरा हो गए, वो नाजरा के साथ शादी कर सकते हैं। ये मौलवियों की सारी स्टोरियां औरतों से शादियों से शुरू होकर इसके ऊपर ही खत्म होती हैं। ये करामती भी है पीछे ब्याह बड़े सी कि वो एक शादी ऐसी औरत के साथ होगी जो हाफिज़ कुरान थी, उसने अपने खामद को नजदीक नहीं लगने दिया। तो पीर साहब के पास गया तो उन्होंने सरकार असहाबे सुफा इस तरीके से अगर कुरान सीख जाते तो नबी इस्लाम उनके ऊपर एफर्ट पुट करते। मुस्नद अहमद में हदीस है कि जो कैदियों के छूटने का फिदिया रखा गया था ना, जो नहीं पैसे दे सकते थे वो मुसलमानों को तालीम दें, तो नबी इस्लाम सलाम फेर के हाफिज बना देते ना। इतना इल्म ट्रांसफर होता है। जब हम ये कहते हैं वो कहते हैं जनाब हमारे बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं। भाई बुजुर्गों का मजाक तो आप खुद उड़वाते हैं ना जब आप इस किस्म के क्लेम करते हैं। तो आप बेसिकली यही कुछ कर रहे होते हैं। हमें तो कहते हैं बिशारते नहीं, आप डायरेक्ट अहकामात की बात कर रहे होते हैं। अब ये जो चीजें हम इसलिए कहते हैं कि आपको ये पता चले कि यार इस तरह दुनिया के निजाम नहीं चला करते। दुनिया बकदरे एफर्ट है, दुनिया का निजाम इस तरह नहीं चलता। अब मुर्शिद पाक का भी जिक्र हुआ है तो वो भी तबरकन कर देते हैं। मुर्शिद पाक की फरमाने ने, मुर्शिद पाक की भी जब हम इस तरह की गलतियां हाईलाइट करते हैं ना तो फिर मुर्शिद पाक को गुस्सा आता है, कहते हैं तू सड़ तू मार। असल में इशू बड़ा ना कैमरे का भी। आजकल वो कमरे वाली सरकार भी वारद हुई है, उसका काम ही बस बैठ के कीड़े निकालना है और उसको बेचारे को आता भी कुछ नहीं है, बस कीड़े निकालेगा बैठ के। तू मर जाना कीड़े काट काट के, कीड़े वाली सरकार तू मर जाना कीड़े काट काट के, तू मर जाना है। तेरे जैसे कई मर गए, तेरे जैसे कई मर गए। तू सड़ तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना बैठ के कीड़े काट काट के, तू मर जाना अपने कमरे में बैठे बैठे कीड़े काट काट के मर जाना। जिसने कीड़े निकाल, और ये को पहला नहीं आया, ऐसे बड़े आए हैं इससे पहले जो कीड़े निकाल निकाल के चले गए। लेकिन कुर्बान जाऊं आज भी उन्हीं की कब्रें जिंदा है, कीड़े वाले किसी को नहीं जानता कोई। हाँ जी, आज भी बच्चे से पूछ लो दाता साहब कितने रहते हैं, आज भी बच्चे से पूछ लो बाबा फरीद कितने रहते हैं, आज भी बच्चे से पूछ लो ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहती हैं, आज भी बच्चे से पूछ लो हजरत सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहती हैं। कई कीड़े निकालने वाले आए, मर गए हजरत जी, पूछता कोई नहीं। उनकी कब्रों पे लिद फेंकने वाला भी कोई नहीं है। इसने मर जाना है अपने कमरे में बैठे बैठे, कुछ भी नहीं होना। इसने अपने कमरे में मर जाना है जी। सरकार सब ने मरना है, मरने से किसको इनकार है? ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग दीन को कंट्रीब्यूट करके गए हैं और दीन की सही तालीमात बता के गए हैं वो आज भी जिंदा है। ये देख लें इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इनके जमाने में इनको इतनी दुनिया नहीं जानती थी, अल्लाह ने उनकी कंट्रीब्यूशन कबूल की है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को क्या पता बाबा क्या होता है? बाबे का एक वखरी जहां होता है, उसको क्या पता बाबा होता क्या है? अब बाबा अपने जमाने में एक जमाना होता है, अब बाबा अपने जहां में एक जहां होता है, उसका वखरी एक जहां होता है। ये उसको नहीं पता और ना उसकी बातों में आना। इंशाल्लाह मेरा इरादा बन रहा है, क्योंकि अब वो हमारे बाबों की तरफ आ रहा है और हम नहीं अपने बाबों की बर्दाश्त कर सकते। तुझे क्या पता बाबे होते क्या हैं, तुझे क्या पता बाजुद्दीन कहते किसको हैं, तुझे क्या खबर जुनैद की सस्ती का नाम है। इसलिए उसकी बात भी ना सुना करो, वो भी दिल में शक डाल देंगे। इंशाल्लाह बस मैं तौफीक मांग रहा हूँ अपने अल्लाह से, बड़ी जल्दी मैंने इंशाल्लाह उसका रद्द शुरू करना है। बकवास कर रहे हैं अपने कमरे में बैठ, या तो बुला ना हम सबको कभी,
تو اسی طرح چلا نا لائف. تو پھر تو بات کر باجدید, پھر ہم تجھے بتاتے ہیں باجدید ہے کیا. بلانا کبھی ہمیں بھی, سرکار پھر بلا رہے ہیں, آ جائیں, اکیلے آئیں, باڈی گارڈ نیچے رکیں گے. پھر تو بھی بتا باجدید کیا ہوتا ہے, میں بھی بتاؤں گا باجدید کیا ہوتا ہے. میں نے تو بتا دی جو بتانا تھا, ہاں آپ نے کیا بتانا ہے آگے ہمیں. پھر وہ اینڈ پہ جا کہتے ہیں الو کے پٹھے, یہ بھی اس میں انہوں نے کہا. کوئی غصہ نہیں آیا, ٹھیک ہے, صوفیاء کا یہی اخلاق ہوتا ہے. پتہ چل گیا دنیا کو اندر کا اخلاق یہ تھا, وہ آپ کا نکل آیا. میرا معصومانہ سوال ہے, دنیا میں کوئی شخص پیغمبر کے سوا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کامل ہوں؟ تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں وہ کامل کس قسم کا ہوگا. اور یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ جج کر سکتے ہیں کسی بندے کے بارے میں کہ وہ بزرگ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کوئی اس کے اوپر اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے. انبیاء کو تو آپ جج کر سکتے ہیں, انبیاء کو تو مہر نبوت ہوتی ہے, مہر نبوت کے بغیر نہیں ہوتا پیغمبر. بخاری مسلم میں آتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی یہ دو شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے جتنا گوشت کا لوتھڑا تھا ابھرا ہوا, یہ پیغمبروں کی نشانی ہوتی تھی. باقی تو ان کا کردار اور وہ تو ساری چیزیں ہوتی تھی. بزرگوں میں کون سی ایسی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ یعنی جب وہ کپڑے اتار دیں, آپ دیکھ لیں وہ درنکے والے پیر صاحب کے پاس ہماری ایکس پرائم منسٹر جایا کرتی تھی, بے نظیر بھٹو, بلکہ نواز شریف صاحب بھی جایا کرتے تھے. دوسری طرف ان لوگوں کا حال ہے, کوئی بیچارہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے, اس کے سر کے اوپر ٹوپی پہنا دیتے ہیں, کہتے ہیں ننگے سر نماز نہیں ہوتی. اور جو سارے کپڑے اتار دے اسے کپڑے نہیں پہناتے, کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے. تو ننگے سر والے کو بھی تھوڑا سا بزرگ مان لیں, کہا کریں جو ننگے سر ہو وہ تھوڑا بزرگ, جو سارے کپڑے اتار دے وہ بڑا بزرگ. تو کیا کرائٹیریا کیا ہے؟ تو ان شعروں کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی رہ گیا کسی شخص کو آپ نے جج کرنا ہے, اس کی تعلیمات سے جج کریں کہ وہ کیا لکھ کے گیا ہے, امت کے حوالے کیا کر کے گیا. بازار تو گرو نانک کا بھی بن گیا, یعنی کسی شخص کو, امام بخاری کا مزار تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شاید کسی بندے نہیں, کوئی رشیا گیا, وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب پچھلے دنوں گئے تھے, انہوں نے وہاں پہ حاضری دی ہے. ادروائز تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں امام بخاری کا مزار ہے کدھر ہے. لیکن دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر بخاری بخاری ہو رہی ہے. یہ ہوتی ہے بزرگی جو بول رہی ہوتی ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کا احترام نہیں کرتا. یہ دیکھیں ہم نے بزرگوں کو اتنے احترام سے ان کی تعلیمات اپنے ٹیبل پہ رکھی ہیں. امام مسلم کا کسے پتہ ہے کہاں پیدا ہوئے, کہاں فوت ہوئے؟ ہاں مسلم شریف آپ پوچھ لیں, لوگوں کو پتہ ہے, ہاں جی مسلم شریف کتاب ہے. تو جو لوگ کنٹریبیوٹ کر کے جاتے ہیں نا بزرگ, وہ اپنی تعلیمات سے پہچانے جاتے ہیں, صرف لوگوں کے کلیم کرنے سے نہیں کو بزرگ